نماز میں بعض لوگ ولضالین کو ضاد بعض داد پڑھتے ہیں، اس طرح کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو ولضالین جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرات کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اور ولضالین تو ہے ہی ضاد، لیکن اس میں ضد حرام ہے۔ ضاد اور دعات دونوں جائز ہیں، ضد حرام ہے۔ ضد کے معاملات کو آپ نہ رکھیں کہ جس نے ولضالین پڑھ دیا اس پہ کفر کا فتویٰ ڈال دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نسوار تالاب میں گر جائے تو تالاب، اس سے تالاب پلیت نہیں ہوتا، لیکن ادب کا خیال رکھیں۔ صاحب قادیانی کہتے ہیں علماء کو مانیں، سیاسی علماء کو نہ مانیں، اس کی وضاحت اور دلیل؟ جی ہاں، 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام علماء کرام نے متفق ہو کے قادیانیوں کے خلاف اسمبلی میں جنگ لڑی تھی۔ تو اس وقت جب قادیانی پاکستان سے دفع ہو رہے تھے تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب ان سے ٹکرانے میں ہمارے لیے چال کیا ہونی چاہیے، تو انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ترتیب کے اوپر جو بات کی تھی وہ اپنی عوام کو یہی سکھائی تھی کہ سیاسی مولویوں سے بچو۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بدلہ نکالنا چاہتے تھے کہ اس بندے نے ہماری اصلی شکل جو ہے یہ پیش کرائی۔ جب میں چھوٹا تھا مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا، میں بالغ نہیں تھا، تب معاملہ کچھ اور تھا، اب بلوغت ہو جائے تو مجھے اپنا نفس روکتا ہے کہ دینی کام نہ کر، لیکن میں دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں، تو بتاؤں کیا کروں؟ میرے بھائی، اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے تم نے غلط کیا ہے، تو حدیث پاک کے مطابق آپ اس گناہ کرنے کے بعد بھی مومن ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے گناہ کرنے کے بعد دل آپ کو کہے برا کیا، اور نیکی کرنے کے بعد دل آپ کو کہے آپ نے اچھا کیا، تو آپ مومن ہیں۔ باقی گناہوں سے توبہ آپ ضرور کریں، چاہے دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، دل مانے یا نہ مانے، گناہ سے توبہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ نہ کہے میرا دل نہیں مانتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مریض کا دل جتنا نہ مانے دوائی اسے پلاتے ہیں، دوائی نہیں کہا انجیکشن میں لگا دیتے ہیں، پکڑو اس کو، دو بندے پکڑ کے اس کو ٹیکہ لگواتے ہیں، تو وہ دونوں اس کے دشمن نہیں ہوتے کہ اس کو سوئی چبھوا دیں، وہ تو اس کے دوست ہوتے ہیں کہ اس کو دوائی ملے اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں، آپ پر کوئی بھائی جو سختی کر کے بھی توبہ کی بات کرتے تو آپ اس کو خوشی سے لیں، اس مسئلے میں اپنے نفس کی بات نہ مانیں، کسی ترتیب پہ نفس کو سمجھائیں۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا علاء الدین رحمہ اللہ، حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا علاء الدین رحمہ اللہ کا، غالباً انہوں نے 50 سال تک تو حدیث پاک کا درس دیا ہے۔ وہ ایک جملہ بڑا پیارا فرماتے تھے کہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کرنا سیکھو، نفس اتنی جلدی نہیں مانتا۔ وہ فرماتے معاہدہ کیسے کریں؟ تو کہا مثلاً آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور سفر کرنا ہے، وہ مثال دیتے، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر ادھر بد نظری بھی کروں اور ادھر ادھر بھی دیکھوں، ذکر بھی کروں گا چلو، لیکن ادھر ادھر دیکھتا رہوں۔ تو کہا آپ جب نفس کو کہو گے نا پشاور تک تو نے ذکر کرنا ہے، تو وہ نہیں مانے گا۔ اس کو کہو بھائی معاہدہ کر لے، بنو تک اللہ کا نام لے لے، اللہ اللہ کرتے جائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، آگے انشاءاللہ تیری مانوں گا۔ کہا اس طرح وہ مان جائے گا۔ بنو تک جب اللہ اللہ آپ کر لینا، پھر اسے کہیں یہ کرک کوہاٹ تک اللہ اللہ کر لے، بس آگے پھر ادھر ادھر تیری مانوں گا۔ تو کہا اتنے تک بھی مان لے گا۔ جب کٹک کوہاٹ کراس کریں تو آپ کے یہاں پشاور رہ کتنا گیا ہے یار، اتنا اللہ اللہ کیا، کیوں سفر خراب کروں، اب آگے بھی مجھے تھوڑا ذکر کرنے دے۔ کہا اس بہانے آپ پورا معاملہ ٹھیک کر لیں گے۔ تو یہ نفس کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نفس ایسا شریر ہے، وہ بڑے بڑے اچھے آدمیوں کو بھی روکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ میں روزانہ صبح روزہ اس نیت سے رکھتا ہوں کہ کل نہیں رکھوں گا، مجھے میرا نفس کہتا ہے کل نہ رکھنا، بڑی گرمی ہے، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے آج رکھ لے، کل نہیں رکھوں گا۔ اگلے دن سحری آتی ہے، بھائی آج رکھ لے، کل نہیں رکھوں گا، وہ 30 روزے پورے کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو نفس کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ جب ایک جانور آپ کو نقصان دیتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، مثلاً کتا بلی آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یار بلی تو حملہ آور نہیں ہوتی، کتے کا میچ آپ کہہ دیں کوئی باولا کتا ہے تو وہ نقصان دے رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بلی پتہ نہیں کیسے نقصان بندے کو دیتی ہے، بندے کو نقصان بلی، ہاں آپ کا دودھ پی جاتی ہے تو اسے بھگا دیں۔ اب اس پر میں زہر پلانے کی بات بلی کے لیے کم از کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے بندے کی موت واقع نہیں ہوتی کہ بلی بندے کو آ کے بھی پکڑی کیویں ابھی۔ اسلام میں سیاست کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی سیاست اسلام کا حصہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، تعلیم، تصوف یہ سکھایا ہے، وہاں پر سیاست اسلامی سکھائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت موجود ہے۔ اس نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں جس کا کلمہ آپ اور ہم دونوں نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء تھے، وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ حضور علیہ السلام نبیوں میں آخری نبی، آخری سیاستدان ہیں انبیاء کے، تو حضور کے بعد نبوت ختم ہے تو سیاست اسلامیہ بھی ختم ہوگی۔ تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، سیاست کے میدان میں میرے علماء خلافت کے نائب بن کر آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہوگا کوئی ایک دو آئیں گے؟ حضور نے فرمایا فیکثرون، کئی علماء ہوں گے جو سیاست اسلامیہ میں میرے وارث ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما گئے۔ تو جیسے تبلیغ، جیسے تعلیم، جیسے جہاد، جیسے تصوف، جیسے مدرسہ، جیسے خانقاہ دین کا حصہ ہے، ویسے سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کچھ لوگ علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں اس بارے میں تو عام بندے کو گالی دینا آپ کے سامنے حرام کا مسئلہ سنا چکا ہوں۔ کوئی نبی پاک کے وارث کو، علماء کو اور علماء کے سردار کو، علماء کے قائد کو گالیاں دے تو آپ بتائیں پھر ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے گالیوں سے تو بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، کہ جب میری امت گالم گلوچ اختیار کرے گی اللہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیں گے۔ تو جو اللہ کی نظر سے گر جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہماری اردو میں ایک محاورہ اور مثال ہے کہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا بندہ گر جائے تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظر سے گر جائے تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گالی دینے کے معاملات میں تو اس کو بندہ خود دیکھ لے۔ سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، برے خیالات آتے ہیں۔ نیند نہ آنا اور برے خیالات آنا، شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ شادی فرما لیں، برے خیال آپ کو نہیں آئیں گے۔ برے خیالات بعض اوقات اس لیے آتے ہیں کہ بندے کی شادی نہ ہو، اور اگر آپ کو شادی کے بعد ہی برے خیالات آ رہے ہیں تو استغفار شروع فرما دیں۔ اب میں ایک بات کہوں گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا، دوسری کر لیں، تیسری چوتھی، گنجائش ہے اگر آپ عدل کر سکیں، انصاف کر سکیں تو، لیکن انصاف نہیں کرنا تو پھر ایک شادی بھی بندے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر ظلم اس نے کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی غلط خیالات کی آمد ہے تو اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں مجھ سے کوئی کسی کا حق تو کھایا نہیں جا رہا، کوئی ماں مجھ سے ناراض ہے، والد ناراض ہے، بیوی کا حق کھا رہا ہوں، اولاد کا کھا رہا ہوں، اللہ کے حق کھا رہا ہوں، کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے معافی مانگیں، کیونکہ گناہ مسلمان کو پریشان رکھتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ گناہ جو ہے نا مسلمان کو کسی نہ کسی صورت پریشان رکھتا ہے، تو بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، حقوق کی ادائیگی کر لے، دوسرے کے حقوق کھانا چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالی مزے کی نیند سوئیں گے۔ اور باقی نیند کے لیے وظیفہ موجود ہے، آپ نیند کے لیے اس وظائف کو پڑھ کے سو جائیں۔ پوری 1 رکوع کی حدیث ہے، میں انہیں دے دوں گا، مختلف قسم کے آیات اس میں، یا آیت الکرسی یا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھ کے آپ سو جائیں، یہ منزل پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی نیند پوری ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے بندے کی نیند۔ اور پھر ساتھ ایک بات ہے، یہ پھپھو جان جو بندے کی جیب میں ہے نا، یہ اپنی پھپھو، یہ موبائل صاحبہ، اس سے تھوڑا جان چھڑا لیں، ورنہ آپ موبائل پہ ہر 1 منٹ بعد نئی چیزیں دیکھتے رہیں گے اور پھر کہیں گے مجھے نیند نہیں آتی۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یا باقی میڈیکل والے، ان سے پوچھ لیں، اس کے اتنے ریزز ہوتے ہیں، کہتے ہیں 5 سے 6 فٹ اپنے سے دور رکھو، آپ سر کے قریب رکھو گے تو شعائیں آپ کو نیند توڑتی رہیں گی، ہمیں میڈیکل کے حضرات بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں اپنے سے دور رکھیں، سرانے کے نیچے نہ رکھیں موبائل، فوراً نکال کے بندہ جی پہلے دیکھے۔ بہتر تھا سرانے کے ساتھ بندہ قرآن پاک رکھے تاکہ مجھے تلاوت کرنی چاہیے، کوئی منزل رکھے، لیکن یہ ہمارے معاملات اس نے کچھ توڑوائے ہیں، اس کو تھوڑا آپ ٹھیک فرما لیں۔ مسجد کو دھوتے وقت چیونٹیاں وغیرہ ہیں تو ان سے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو مسئلہ بھی بتاتا ہوں اور ایک تجربہ بھی بتاتا ہوں ایک بزرگ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بار تو ان کو ہٹا دیں، پھونک مار کے ہٹا دیں جیسے، لیکن اس کے بعد بے خیالی میں اگر کوئی چیونٹیاں وغیرہ، کوئی کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے،
وہ آیت پڑھتے تھے جو حضرت لقمان کے بارے میں آتی ہے کہ وہ چونٹیاں نیچے تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، تو چونٹی نے کیا کہا، یا ایھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم وجنود۔ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس سے تھوڑا سا وقت دے تو چونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جاتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی مسئلہ ہو۔ حضرت مولانا سے آپ آئیں، آپ کو لکھ کر آیت دے دیں حضرت سلیمان والی، یہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت دے دیں، چونٹیاں خود بخود چلی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے۔ یونیورسٹی میں استانی پڑھاتی ہے، لڑکی ہے، اس استاد پر سلام ڈالنا کیا ہے؟ خاتون پر اگر غیر محرم ہے تو اس کو اگر آپ جا کر سلام دعا اور ادھر ادھر کی بات کریں گے تو اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، لیکن آپ کی استاذ ہے تو استاذ کا ادب بھی تو ہے، تو سر جھکا کر سلام کر کے آپ بیٹھ جائیں، تو حیا کے مادے کو آپ سامنے رکھیں، بد نظری کی نیت سے نہ دیکھیں۔ اگر استاذ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کوئی مسئلہ، کوئی سبق سمجھانے کے لیے، تو مجبوری آپ کو، یونیورسٹی کو ایجوکیشن ہوتی ہے، تو جتنا ہو سکے ضرورت کی حد تک ہے، تو الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو بھی ضرورت جتنا آپ استعمال کریں، ضرورت کو ضرورت سے بڑھ کے بندہ نہ کرے، کہیں معاملے کے کچھ اور حساب کتاب خراب نہ ہو جائے۔ کیا فیس بک پر کسی کو اچھی بات پر لائک یا دل دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو آپ، کوئی دینی چیز ہے اس پر دل بنا کے بھیج دیں، یہ نہ ہو آپ کسی لڑکی کی تصویر پہ بنا کے بھیج دیں اور آپ کے مفتی عبدالواحد نے ہمیں اجازت دی ہے، میں نامحرموں کی بات نہیں کر رہا، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس کو بندہ لائک کر لے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن درود شریف خود سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے لے جاتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن خود سنتے ہیں والی بات نہیں ہے۔ جس کتاب میں اس میں نقطہ غلط لگا ہے، وہ نقطہ اوپر کے بجائے نیچے کا ہے، جس کا معنی سماعت ہے، اور وہ بھی دور کے معاملات ہیں۔ وہ کتاب کا چھاپا ایک مرتبہ طبع کے طور پہ کوئی غلط نقطہ چھپ گیا تو لوگوں نے اس کو لے لیا، حالانکہ اور نسخے اس کے موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، وفات کے بعد تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو درود پڑھتا ہے آقا انعامدار خود سنتے ہیں، جو دور سے پڑھتے ہیں اس کو درود و سلام فرشتے لے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے رشتہ دار علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو تعلق جوڑ سکتا ہوں؟ ہاں، تعلق ان کے ساتھ جوڑیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ بھی تعلق توڑ بیٹھیں گے تو انہیں سمجھائے گا کون؟ تو اس لیے گالیاں نہیں دینی چاہیے، آپ انہیں سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ تعلق رکھ کے اس مجلس میں بیٹھوں گا تو میں بھی متاثر ہو جاؤں گا، پھر اس مجلس کی حد تک ان سے تعلق کاٹ لیں، اس مجلس میں پھر آپ شریک نہ ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے گھر کی عورتیں عید کی نماز کے بعد اپنے خاوندوں کے پاؤں کو چھوتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ پاؤں تو بیوی کو روز اپنے خاوند کے دبانے چاہیے اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہو تو، خالی عید کے دن کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کی خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چھونے کا کوئی اور معنی تو نہیں ہے۔ پاؤں پہ ہاتھ لگانا، جھکنا مراد تو نہیں ہے، ہاں؟ لیکن اچھا، جھکنے سے دو قسمیں ذہن میں رکھیں۔ اس طرح جھکنا جس سے آداب میں کوئی سجدے کی ترتیب لازم آئے تو یہ تو رسالت مآب علیہ السلام نے منع فرمایا، یوں نہیں ہے۔ السلام علیکم ہو سکتا ہے خاوند پر، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں، سلام کو بھی لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ آپ کو تو مجھے نہیں پتا، یہاں خیبر پختونخوا کے ایک اپر ضلع کی بات کرتا ہوں، اوپر علاقے کی، اس جگہ میں نے کہا کہ گھر جائیں تو سلام کریں، تو ہمارے ایک دوست نے دوسرے کہا کہ پتہ نہیں مولوی نے تجھے کیا مسئلہ سمجھایا، دارن مرید دا خزا تسلام ہو کئی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا یار پتہ نہیں آپ نے کیا فتویٰ دے دیا، تو بیوی کو سلام کرنا جائز ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے؟ تو سلام کی باتیں ہوں، اور اس طرح جھکنے میں اگر آپ پاؤں کی طرف جائیں گے تو یہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، اور عید کے دن خاص کر کے آپ نے دین سمجھ کے یہ کیا تو ضروری سمجھیں گے، دین سمجھیں گے تو بدعت بن جائے گا، اس لیے ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، اور خاوند کو بھی اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھی آج عید کا دن ہے میرے پاؤں کو چھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے اچھی کتاب کون سی ہوگی؟ خواتین کے لیے اچھی کتابیں کئی سی ہیں۔ تحفہ دلہن لیں، بیگم صاحبہ کو جا کر دیں، اور خود بھی تحفہ دلہا پڑھیں، یہ آپ کو پتہ ہو،
صرف بیوی کو آداب نہ سکھائیں، خود بھی آپ سمجھیں، تحفہ دلہا آپ پڑھیں، تحفہ دلہن اس کو دے دیں۔ اس طرح تحفہ زوجین ہے، یہ بھی ہے، حقوق زوجین ہے، آداب المعاشرت ہے، یہ جا کر دے دیں، یا حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ دے دیں، یا فضائل اعمال حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ دے دیں، یا اس طرح سیرت صحابہ ہے یہ دیں، فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود شریف ہے، یہ تمام کتب فضائل ہیں، یہ آپ گھر میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو دیں، وہ پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن گھر والی کو کتاب پڑھنے کی ترغیب تب آپ دیں جب خود بھی گھر میں کتاب پڑھیں، یہ نہ اسے کو کتاب پڑھو اور آپ اپنے غلط باتیں اسے منواتے بیٹھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بھی پڑھیں گے تو اسے بھی پڑھنے کی عادت ہوگی۔ ایک امیدوار کو ووٹ دیا، اگر وہ اسمبلی میں غلط کام کرے تو کیا ہم بھی اس میں شریک ہوں گے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹ بندہ دیتا ہے سیاست اسلامیہ ایمان اور کارکردگی کی بنیاد پہ، کہ اگر جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ دل کے طور پہ اس کو دین کے لیے بھی صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی دنیا کے لیے بھی صحیح سمجھتے ہیں، تو جب آپ نے ووٹ دے دیا، آپ نے تو صحیح نیت سے دیا، بالفرض والمحال آگے وہ غلط کام کرے گا، آپ تو اس میں شریک نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمائندہ کسی بے دین جماعت کا ہے تو اس نے یقیناً غلط کام کرنا ہے، اور پھر بھی آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ اس کے برابر کے گناہ کے شریک ہیں۔ چارپائی پر نماز ہوتی ہے، چارپائی پر مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، نیچے نہیں اتر سکتے، کوئی بوڑھا بزرگ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر اور بات ہے، اور اگر آپ نیچے اتر سکتے ہیں تو پھر آپ چارپائی پہ نماز نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اجتماعی طور پہ ہوا ہے یا علیحدہ وضاحت فرمائیں؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جیسے عام بندے کا ہوتا ہے، سارے جمع ہو جاؤ، امام آگے مقتدی پیچھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پڑھیں، یوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے مراد رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ بڑے، جوان، بچے، عورتیں الگ الگ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ 10 15 20 آدمیوں کی ٹولیاں آتی اور وہ صلاۃ و سلام پڑھتے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اور چلے جاتے حضور پاک علیہ السلام سے گزر کر، بس یہ جنازہ ہوتا تھا۔ اس جنازے میں نہ کوئی امام تھا نہ کوئی مقتدی تھا، ورنہ نبوت کا جنازے یوں نہیں ہوتے جیسے بندہ کہ نبی کا جنازہ پڑھ لے، یہ امتی اور نبی کی شان کا فرق ہے۔ کفن کے بارے میں بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن مبارک ہے، کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کفن پہ آپ نے کوئی تفصیل پوچھی ہوتی تو میں بتاتا، صرف آپ نے یہی پوچھا تو میں نے وہی عرض کیا۔ اصل الفتاوی میں ہے، فتاوی فریدیہ میں ہے، فتاوی محمودیہ میں ہے کہ جو عالم غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے چند سیاسی علماء عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس بارے میں بتائیں ان کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں؟ اصل فتاوی والے، فتاوی فریدیہ والے اور فتاوی محمودیہ والے، یہ تینوں ان سیاسی علماء کی قدر کرتے ہیں جن سیاسی علماء کے خلاف آپ نے پرچی لکھی ہے۔ آپ اس کا فتویٰ پڑھ رہے ہیں، اس مفتی صاحب کے عمل کو نہیں جانتے، آپ کو کچھ تو جاننا چاہیے۔ میرے دوستو، کوئی سیاسی عالم کسی خاتون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتا، نہ وہ عالم اپنے پاس کسی خاتون کو رکھتا ہے، کسی اور جماعت کی نمائندہ خاتون بن کے آئے وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ ہماری جماعت کی تھوڑی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ چل رہا تھا 100 سالہ، اور اس میں اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف دا انڈیا اس میں آ کر شریک ہوئی ہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے علماء۔ آپ کیا کہیں گے کہ حضرت قاری محمد طیب قاسمی اور باقی سارے علماء دیوبند ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی، ان کے سٹیج پر عورت آ گئی تھی؟ کیسے فتویٰ بازی آپ فرما رہے ہیں؟ جن علماء پہ آپ بات فرما رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں، وہ کسی اور جماعت کی نمائندہ عورت آ کر بیٹھ دے تو اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اگر یہی بات ہے تو پھر جو مولوی حج پر گیا ہے اور عمرے پر گیا اس کے پیچھے نمازیں چھوڑ دو، کیونکہ عورت ہوتی ہے وہاں پر جو اس کو کھانا پیش کر رہی ہوتی ہے جہاز میں۔ وہ کہے گا عورت سے ہاتھ سے اس نے کھانے لیا، عورتوں کے ہاتھ سے اس نے پینا لیا ہے، عورتیں جہاز میں ایئر ہوسٹس کے طور پہ ایز اے فضائی میزبان چل رہی تھی، لہٰذا جیڑا حج سے گیا مولوی کو امام پکڑ کے ہٹا دو۔ کر لیں گے آپ؟ امام کو ہٹا دیں، مقتدی عمرے پہ گیا اس کو ہٹا دیں، پہلے تو مجھے اٹھائیں بھائی، اس کے عمرے کے کئی سفر ہو گئے۔ ابھی مجھے بھائی احمد صحیح سب کہہ رہے تھے رمضان میں عمرہ مبارک، اللہ مجھے لے گیا، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو پھر جو بھی گیا وہ
تو آپ کہیں گے بھائی وہ فلیٹ والوں کی طرف سے ہیں، مولوی صاحب نے اس عورت کا اہتمام وہاں بٹھانے کا نہیں کیا، تو بھائی وہ بھی کسی اور جماعت کی طرف سے آ کر اسٹیج پر بیٹھی ہے، مولوی صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نہیں بٹھایا، کوئی مولوی صاحب کی عہدیدار ہو، مولوی صاحبوں سے بٹھائیں تو تب بات ہے۔ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، یہ سارے کام آپ کو مولوی پہ نظر آتے ہیں، کسی بندے کو اپنے سیاسی لیڈر کے اوپر عورت کا نظر نہیں آتا۔